پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 5واں باب آج ہم دیکھیں گے. The book of Exodus from the Old Testament and chapter 5. ہم نے ابھی تک بنی اسرائیل کی کہانی جو کہ مصر میں غلامی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو چھڑانے والے کی کہانی پڑھی. ہم نے موسیٰ کو دیکھا. دوسرے باب میں ہم نے خدا کی پروویڈنس کو، خدا کی پروویژن کو دیکھا تھا کہ کیسے جب وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں بھی سکتا تھا، خدا نے کتنا اچھا انتظام کیا اس کی حفاظت کرنے کا، اس کی تربیت کرنے کا. پھر جب وہ بڑا ہو گیا اور بوجوہ اس کو مصر چھوڑنا پڑا، مدیان بھاگنا پڑا، تو وہاں خدا نے اس کو ایک خاندان دیا، ایک اچھا سسر دیا جو اس کا صلاحکار بنا، جو کہ مدیان کا کاہن تھا، اور ساتھ میں ایک بڑی اچھی بیوی دی، زندگی کا ساتھی اس کو عطا کیا، اس کو ایک مددگار مہیا کیا. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی. ہم تیسرے باب میں موسیٰ کی کالنگ دیکھتے ہیں، اس کی بلاہٹ کو ہم نے دیکھا کہ خدا نے اس کو جلتی ہوئی جھاڑی میں سے بلایا اور پھر اس کو کہا کہ جا فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے. لیکن موسیٰ کے پاس جتنے ہیلے بہانے تھے اس نے وہ کر ڈالے. اس نے ہر طرح سے خداوند کے انتظام کو رد کرنے کی کوشش کی، کسی طرح سے اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے اس کی ایک نہیں چلنے دیا. پھر چوتھے باب میں جب ہم آئے، بلکہ تیسرے باب میں کہا کیا کہوں گا، مجھے کس نے بھیجا؟ اس نے کہا کہنا یود ہے واو ہے نے مجھے بھیجا ہے. پھر فرعون میری کیوں سو، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. Look at the provision of God, the providence of God in the life of his leader. کیسے خدا مہیا کرتا چلا جا رہا ہے ہر چیز کو. اور پھر جب ہم چوتھے باب میں آئے تو اس نے کہا کہ نہیں وہ پیری پھر بھی نہیں مانیں گے. خدا نے کہا لاٹھی پھینک، نیچے سانپ بن گئی، اٹھا لے. وہ پھر سے لاٹھی بن گئی. اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دے اور ڈھانک لے. ہاتھ نکالا تو کوڑ کی وجہ سے سفید ہو چکا تھا، واپس ڈال، وہ پھر نارمل ہو گیا. اور پھر خدا نے کہا یہ ساری باتیں بھی نہیں مانیں گے تو پانی لے کے زمین پر چھڑک دینا، وہ خون ہو جائے گا. So look at the provision of God کہ خدا اپنے خادموں کو، وہ جن سے اس نے اپنا کام لینا ہوتا ہے، کیسے پرووائڈ کرتا ہے، کیسے ان کے لیے ہر چیز مہیا کرتا چلا جاتا ہے. یہی تھیم ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی نظر آتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ وہ تمہیں مل جائے گا. لیکن یہ کوئی روزمرہ کی چیزیں نہیں ہیں. خدمت کے لیے، گواہی کے لیے، جانے کے لیے جو کچھ درکار ہوگا وہ مہیا کر دیا جائے گا. اور اس کو ہم موسیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اب پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ کی ہارون کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. ہارون بھی مان گیا. بنی اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ بات ہوئی، وہ بھی مان گئے. اور پھر آخر میں بنی اسرائیل قوم کے سامنے موسیٰ اور ہارون نے وہ سارا مدعا بیان کیا جو کہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ سب مان گئے. اب وقت تھا کہ وہ جو الٹیمیٹ ٹیسٹ ہے ایمان کا، موسیٰ کے اور ہارون کے ایمان کا، اس کو عمل میں لایا جائے، فرعون کے پاس جایا جائے. یاد رکھیں فیرو واز اے ڈیٹی ان ایجپٹ، وہ خدا ہے مصر کا، اس کی پوجا ہوتی ہے. اور اب ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جنگ بنی اسرائیل کی اور مصریوں کی نہیں ہے، یہ یدھ ہے واؤ ہے کی ہے، اور دوسری طرف فرعون کی ہے.
God with a capital G and God with a small g are going to clash together. کیا ہوا؟ 5ویں باب کی پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں 5th chapter and the first verse. اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں. Our God, YHWH, Yahweh, He wants us to go and celebrate in His name. ہے نا؟ عید کرنے کے لیے، خوشی منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے وہ چاہتا ہے. وہ بنی اسرائیل کا خداوند اسرائیل کا خدا یوں چاہتا ہے کہ تو ان کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں. فرعون نے کہا خداوند کون ہے یہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو؟ یود ہے، واو ہے، یہ کون ہے؟ میں تو اس کو نہیں جانتا. تو پھر میں اس کی بات کیوں مانوں اور بنی اسرائیل کو کیوں جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا. I am the God in my own right. میری پوجا ہوتی ہے، ایک پوری قوم میرے سامنے ماتھا ٹیکتی ہے. Why should I let another God dictate? صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. کسی حد تک فرعون اپنے رویے میں صحیح ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہوہ کون ہے، بنی اسرائیل کا یا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا کون ہے. سو اتنی کوئی غلط بات اس نے نہیں کی. اور پھر ظاہر ہے پیچھے بیک آف دا مائنڈ تو یہ بھی ہے نا کہ میں تو خود خدا ہوں. یہ کس خدا کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی پوجا کی جائے؟ آگے چل کے خداوند بھی یہ کہے گا I am a jealous God. میں غیور خدا ہوں. میں اپنے سامنے کسی اور خدا کی ایگزسٹنس برداشت نہیں کر سکتا. تو بینگ گاڈ فرعون کو بھی یہ زوم ہوگا کہ میں کیوں کسی اور خدا کو برداشت کروں. سو اس نے کہا میں نہیں جانے دوں گا. اینڈ دس واز ایکسپیکٹڈ. خدا نے موسیٰ سے پہلے بتا دیا تھا یہ سب کچھ. تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے سو ہم کو اجازت دے. وہ بحث کرنے لگ گئے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہمیں تلوار سے مروا دے. اس نے کہا ہمیں اجازت دے، تو عبرانیوں کا خدا نہیں ہے. یہی بات سامنے آتی ہے نا کہ ہمیں ہمارے خدا نے، عبرانیوں کے خدا نے کہا ہے. تو بینگ سٹیزنز آف ایجپٹ، فرعون کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی بنی اسرائیل سے کہ وہ بھی اس کو خدا مانے. انہوں نے کہا کہ ہمارے خدا نے، عبرانیوں کے خدا نے ہمیں کہا ہے کہ ہم 3 دن کی مسافت پر بیابان میں جا کر قربانی کریں، اور نہیں تو ہو سکتا ہے وہاں یہاں کوئی وبا بھیج دے یا ہمیں تلوار سے مروا دے. اور یہ سب کچھ ہوگا آگے چل کر، وبائیں بھی آئیں گی اور تلوار سے بھی مارے جائیں گے. کہا اس خدا کی بات جھٹلانا نقصان دہ ہو سکتا ہے. سو لیٹ اس گو. اب یہ بڑی ڈینجرس قسم کی پروپوزیشن تھی. 3 دن کی مسافت پر جانا بیابان میں، وہاں رہنا، وہاں عید منانا اور پھر واپس آنا 3 دن. تو یہ ٹوٹل کوئی ملا کے ہفتہ 10 دن کی کہانی تھی. اب اتنے لمبے سفر کے لیے زیادہ راہ بھی چاہیے، پروویژنز چاہیے. سو یہ تو ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہو جاتی اگر میں یہ فرعون کے اینگل سے یہ بات کر رہا ہوں. آف کورس خدا نے تو 40 سال اپنے بندوں کو کھلایا بیابان میں،
بٹ فرعون کے لیے ویسے بھی اگر سوچا جائے تو لوجسٹیکلی اٹ مسٹ ہیو بین اے نائٹ میئر. ڈینجرس ہے بیابان میں جانا، جان کو، زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. پھر اتنے دنوں کے لیے ان کو سپلائیز دینا اور ان سپلائیز کا ان کے ساتھ جانا، یہ سارا کچھ ایک بہت بڑا ٹاسک ہو جاتا. لیکن اصل میں کیا ہے؟ اٹس دا کلیش آف گاڈس ہیئر. میں نہیں مانتا، میں تو اس خدا کو مانتا ہی نہیں، تو پھر میں کیوں جانے دوں بنی اسرائیل کو؟ مانتا بھی نہیں. اس نے کہا میں جانتا نہیں. I don't know him. And why should I then let them go? تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ. اور فرعون نے یہ بھی کہا، دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو ان کے کام سے بٹھاتے ہو. Our economy is going to suffer. جو یہ لیبر کرتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوگا 8-10 دن تو who will bear the loss؟ اکانومی سفر کرے گی نا ہماری. تو صحیح نہیں ہے ان لوگوں کا جانا، بیابان میں جانا، وہاں پر جا کر خدا کی عبادت کرنا. تم کیوں ان کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ اب یہ بات چیت تو ہو گئی، انکار بھی ہو گیا. شاید موسیٰ کا خیال یہ تھا کہ میں جاؤں گا، پھر ان کو کہوں گا، وہ کہے گا ہاں 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 پلیز جاؤ. لیکن یہاں تو انکار ہو گیا. دا فرسٹ سیٹ بیک. اب کوئی سوچے کہ خدا نے وہ معجزے کیوں دیے تھے موسیٰ کو اگر اس نے استعمال ہی نہیں کرنے تھے؟ ابھی تو وقت نہیں آیا. اور اسی دن اب ریاکشن دیکھیں اس کا. اور اسی دن فرعون نے بیگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھس نہ دینا. جیسے اب تک دیتے رہے، وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھس بٹوریں اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں. تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا، کیونکہ وہ قائل ہو گئے ہیں، اس لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں. سو ان سے زیادہ محنت لی جائے، سخت محنت لی جائے، تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں. اس نے ظلم بڑھا دیا. اور ظلم کیسے بڑھایا؟ اس نے کہا یہ بیگار میں اینٹیں تو بناتے ہی ہیں اور ہم ان کو را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں، گارا بھی ہے اور بھس بھی ہے، وہ سب کچھ ان کو مصریوں کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے سپلائی کیا جاتا ہے. اب سے ان کو بھس نہ دینا. لیکن اینٹیں یہ اتنی ہی بنائیں گے جتنی یہ پہلے بناتے تھے. دس واز ہارڈ لیبر. صبح سے لے کر شام تک، یعنی فرام سن اپ ٹو سن ڈاؤن یہ لوگ کام کرتے تھے، اینٹیں بناتے تھے. پہلے گارا تو تھا ہی، پہلے بھس یا وہ بھس جو اس میں ڈالا جاتا تھا، توڑی جو ڈالی جاتی تھی وہ پہلے ان کو ملتی تھی. اب حکم یہ دیا گیا کہ وہ توڑی بھی یہ خود لے کر آئیں گے، اینٹیں بھی اتنی ہی بنائیں گے جتنی پہلے بناتے تھے. اور کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بڑا وقت ہے نا. وقت نہ ہوتا تو یہ دوسرے خداؤں کے بارے میں کیوں سوچتے؟ یہ قائل ہو گئے ہیں. زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں. They should be busy doing things. اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں. پہلا ریاکشن آپ نے دیکھا تھا پہلے باب میں کہ جب خوف ہو گیا مصریوں کے اندر کہ یہ بنی اسرائیل اب تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہم پہ ہی قابض نہ ہو جائیں، تو اس وقت کیا کیا گیا؟ ان کی جینوسائیڈ کا، نسل کشی کا حکم دیا گیا. اب یہ کہنا کہ جی وہ اپنے خدا کے لیے عبادت کریں گے، مصر کے خدا کو برا لگ گیا.
اور اس نے کہا ذرا ان کو اور تھوڑا رگڑا لگایا جائے، یہ شاید فارغ ہیں جو ایسی باتیں بیٹھ کر سوچتے ہیں، ان کو فراغت نہ دی جائے، اور یوں ان کی بگار بڑھا دی گئی۔ تب بگار لینے والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا کہ فرعون کہتا ہے میں تم کو گھس نہیں دینے کا، تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو گھس ملے وہاں سے لاؤ، کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ تمام ملک مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ بھس کے عوض کھونٹی جمع کریں، اور بیگار لینے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے بھس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو جو فرعون کے بیگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے ان پر مار پڑی، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری پوری اینٹیں نہیں بنوائیں۔ اب دیکھیں، را مٹیریل نہیں ہے، پورا کام پورا کرنا ہے، را مٹیریل بھی خود ہی لے کر آنا ہے۔ وہ مارے مارے پھرنے لگے بھس کے خاطر، اور ظاہر ہے اس سے ان کا کام سفر ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ جو پہلے آؤٹ پٹ ہوتی ہوگی صبح سے شام تک کام کرنے کی، جب ان کو ساری چیزیں دستیاب تھیں، وہ اب نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا کیا ہوا، جو ان کے سپروائزرز تھے، اور یہ سپروائزرز مصری نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے جن کو عبرانیوں پر سپروائزر مقرر کیا گیا تھا، ان پر مار پڑی ہے نا۔ ان سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ بھائی کیا بات ہے، پہلے تو یہ جتنی اینٹیں بناتے تھے اب اتنی نہیں بناتے، تو کیا ہوا؟ پوری اینٹیں نہیں بنوائیں، تم نے پوری اینٹیں نہیں بنوائیں۔ تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فرعون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا؟ بجائے خدا کے سامنے جھکنے کے وہ فرعون کے سامنے چلے گئے، اس کو اپنا مالک مانا، اس کے سامنے فریاد لے کر چلے گئے۔ تیرے خادموں کو بھس تو دیا نہیں جاتا، اور ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ، اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں، پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ یعنی انہوں نے بساط واپس مصریوں پر الٹنی چاہی کہ وہ مار پیٹ بھی کرتے ہیں، ہمیں بھس نہیں دیتے، اس لیے ہماری آؤٹ پٹ کم ہو گئی ہے۔ سو ڈو سم تھنگ، فیرو پلیز ہیلپ اس آؤٹ۔ اس نے کہا تم سب کاہل ہو، کاہل، اس کو ایک بہانہ مل گیا تھا، اسی لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ تم کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تم جانا چاہتے ہو بیابان میں قربانی کرنے کے لیے۔ سو اب تم جاؤ، کام کرو، کیونکہ بھس تم کو نہیں ملے گا، اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ سو نو کنسیشنز، نو کنسیشنز فار یو۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روزمرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے، تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ It's a very miserable situation that they are in۔ افسوسناک حالت ہے۔ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستہ پر کھڑے ملے۔ اب غصہ کس پر اترنا تھا؟ وہاں تو سنوائی نہیں ہوئی، فرعون کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے، اب غصہ ہے اندر، وہ کس پر اترے گا؟ اسکیپ گوٹ سامنے کھڑی ہیں، موسیٰ بھی ہے، ہارون بھی ہے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ واٹ ایور یو ڈیڈ، لعنت کر رہے ہیں ان دونوں پر کہ خداوند ہی تمہیں سمجھے۔
تم نے ہماری زندگی اجیرن کر دی، مزید اجیرن کر دی۔ فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھناؤنا کام کیا، کیا ضرورت تھی جا کر ان کو کہنے کی کہ ہمیں جانے دے؟ ہم اپنا کام کر رہے تھے، ٹھیک تھا، سب کچھ تھا، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، کیوں تم نے جا کر کہا؟ اور گویا تم نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی، یعنی اب وہ ہمارے قتل کے درپے ہو گئے، ہمیں مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، وہ ان کو ایک بہانہ مل گیا ہے ہم پر مزید ظلم کرنے کا۔ اب موسیٰ کیا کرتا؟ اس کو پتا تھا یہ لوگ تو غصے میں ہیں، ان کی تو سمجھ میں میری کوئی بات آئے گی نہیں۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا۔ وہ لوگ موسیٰ کے پاس آئے، اور یہ پیٹرن ہم دیکھیں گے پوری خروج کی کتاب میں، جب کچھ ہوتا تھا لوگ بھاگے بھاگے موسیٰ کے پاس آتے تھے، اور موسیٰ بھاگا بھاگا خدا کے پاس جاتا تھا۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداوند، تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ تو نے تو مجھے بھیجا تھا کہ میں ان کو چھڑاؤں، تو یہاں تو کچھ اور ہی کہانی بن گئی ہے، لوگ مزید دکھ اٹھا رہے ہیں اور ہماری وجہ سے اٹھا رہے ہیں۔ تو ٹھیک تو کہا موسیٰ نے کہ تو نے کہا تھا کہ میں تیرے لوگوں کو وہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ ضرور خداوند نے یہ کہا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ایک دم یہ سارا کچھ پہلی دفعہ میں ہی ہو جائے گا، کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا، اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی، اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہیں بخش دی۔ اب دیکھیں، خدا تو رہائی دینا چاہتا تھا، اب فرعون نے اپنا دل سخت کیا۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بحث کی تھی کہ یہ خدا کی وجہ سے نہیں، خدا نے اس کے دل کو سخت نہیں کیا، خدا کے پاس تو صرف اس بات کا فور نالج تھا، یہ علم تھا کہ فرعون ایسا کرے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس نے ایسا ہی کیا، لوگوں سے برائی ہی برائی کی، اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہیں بخشی۔ گلہ لوگوں کا موسیٰ کے پاس، موسیٰ میڈیٹر تھا، بیچ میں ایک گو بٹوین تھا، اس نے وہ گلہ لوگوں کا خداوند تک پہنچا دیا۔ اب ہم چھٹے باب کی پہلی آیت بھی پڑھ لیں گے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں آ کر خروج کی کتاب کا پہلا حصہ جو اکٹھا پڑھا جاتا ہے، بنی اسرائیل جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ یہاں تک ایک پورا حصہ پڑھتے ہیں، پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر چھٹے باب کی پہلی آیت تک۔ تو آج ایک حصہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور ہم اگلی دفعہ دوسرے حصے میں جائیں گے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو پھر انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ تب وہ زوراور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا، اور زوراور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ ابھی تو پہلا سٹیپ تھا نا، جہاں منت سماجت کی گئی، ایک ریکویسٹ کی گئی، اس نے ریکویسٹ نہیں مانی، تو اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ زور زبردستی کرنی پڑے گی، جو میں کروں گا۔ So you need not worry Moses، میں خود اپنے لوگوں کو سنبھال لوں گا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ جو پہلی اٹیمپٹ تھی فرعون کے سامنے، وہ فیل ہو گئی۔ جب وہ فیل ہو گئی، لوگ ڈس اپوائنٹ ہوئے، انہوں نے اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ جو تھی، اپنی مایوسی موسیٰ کے کاندھوں پر اتار دی، اور موسیٰ اس کو اپنے کاندھوں پر لاد کر خداوند کے سامنے چلا گیا۔ خداوند نے اسے تسلی دی کہ اب تو دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اب زور زبردستی سے کام ہوگا۔ شاید موسیٰ نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو اس قسم کی انکار سننا پڑے گا، یا اس قسم کی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، بٹ ہی ہیڈ ٹو سفر دیٹ۔ اب یہ دیکھیں،
ابھی ابھی تو بنا ہے نا لیڈر، زیادہ دیر تو نہیں ہوئی. Now he also has to be trained in the ways of leadership. اس کی بھی تو تربیت ہونی ہے نا. اگر سب کچھ اچھا ہوتا چلا جاتا تو موسیٰ وہ لیڈر نہ بنتا جو بنا. یہی ڈس اپوائنٹمنٹس، یہی مایوسیاں اس کو مضبوط کریں گی اور آگے کو زیادہ پاورفلی، زیادہ طاقت کے ساتھ اپنے لوگوں کو لیڈ کرے گا. ہماری زندگی میں بھی دکھ آتے ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ڈس اپوائنٹمنٹس، ڈیجیکشنز، سب کچھ آتا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہمیں مضبوط سے مضبوط تر کرے وی، سو دیٹ وی بیکم اسٹرانگر. یاد رکھیں، خدا مہیا کرنے والا خدا ہے، پرووائڈر ہے. اس کی پروویڈنس پہ بھروسہ رکھیں کہ وہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ اپنے جس وقت چاہیے وہ ہمیں ضرور مہیا کرے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.